أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله سورہ البقرہ آیت 285۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارے میں تم سے محاسبہ کرے گا۔ ہر قوم اور ہر معاشرے کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اس سے اس قوم کی ترقی یا تنزلی یعنی بربادی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نسل یا قوم کتنی دیر تک چل سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا جس علاقے سے تعلق ہے، یعنی ایشیائی معاشرے سے، ہم جب بھی کوئی نصیحت آموز بات سنتے ہیں یا ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر نصائح کی جائیں، تو سب سے پہلے ہمارا دھیان ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جن میں وہی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ جھوٹ کے خلاف تقریر ہو رہی ہے تو فٹافٹ دماغ میں ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ بھی ایسے کرتا ہے، وہ بندہ بھی ایسے کرتا ہے۔ اگر دھوکہ دہی کے خلاف بات ہو رہی ہے تو ہم فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ایسے کا۔ اپنے ارد گرد ماحول میں بسنے والے لوگوں کو یا ان کی طرف، ان کی حرکات کی طرف دھیان دینا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو کہ غیبت کہلاتی ہیں، چغلی کہلاتی ہیں، اور بعض اوقات ہمارے دن کا اکثر حصہ اسی بات پر گزر جاتا ہے کہ ہم اپنی طرف توجہ دینے کی بجائے دوسروں پر بے دریغ تبصرے کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اس کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس پر موقع ملے تو مذاق بھی کرتے ہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے بھی ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس میں یہ کمزوری ہے تو کیا مجھ میں کوئی اور کمزوری نہیں؟ جب ہم غیبت یا چغلی کرتے ہیں تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان کہ اس کا گناہ ملتا ہے۔ دوسرا نقصان کہ ہم بجائے اصلاح کرنے کے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کرتے ہیں، جو کہ بھائی چارے اور آپس کی محبت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو متقی نہ کہو یا متقی نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میں پاک ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں ایسے نہیں ہوں، میں ویسے نہیں ہوں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، آپ محفل میں بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی بندہ، کوئی شخص فٹافٹ وضاحتیں دینا شروع ہو جائے گا کہ میں ایسے کا نہیں ہوں، میں تو یہ نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے اپنی اصلاح کے دروازے تم بند کر لیتے ہو، یعنی اگر تمہارے پاس زندگی میں کوئی بھی چانس ہے اپنی اصلاح کرنے کا تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خود احتسابی یعنی اپنا جائزہ لینا، اس کا مذہبی دنیا میں بہت اہم کردار ہے، اس کو بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید ہمیں مختلف آیات میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے اخلاقیات کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں خود احتسابی کرنی چاہیے۔ احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس موضوع کی طرف توجہ دلائی۔ آپ جب رات کو سونے کے لیے جاتے تو سونے سے پہلے کردنی اور نہ کردنی کا جائزہ لیا کرتے، یعنی جو سی باتیں کرنی چاہیے تھیں، جو اعمال کرنے چاہیے تھے کیا وہ کیے، اور جو نہیں کرنے چاہیے تھے کیا وہ نہیں کیے یا کیے۔ یعنی بندہ اپنے رات کو سونے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، آج کیا قصور ہوا، کون سی ایسی نیکی کرنے کا موقع تھا جو میں نے ضائع کر دیا، اور کون سا ایسا اصلاح کرنے کا موقع تھا جو مجھ سے چھوٹ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات کو سوتے تو یہ جائزہ لیتے کیا میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، پھر جو کرنے والے رہ گئے ہوتے اس کا مصمم ارادہ کرتے کہ صبح اٹھ کر میں یہ کام کروں گا۔ ان کی زندگی ایک پلان کے تحت تھی، اور اسی پلان کے تحت جب آپ ایک زندگی گزارتے ہیں تو آپ ترقی کرتے ہیں، آپ اپنے جائزے لیتے ہیں۔ ورنہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باقی جاندار پیدا کیے ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ بھی اٹھتے ہیں، رزق کی تلاش کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ان کی نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور سمجھ بوجھ عطا نہیں کی۔ لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، وہ اس سے کچھ تو الگ ہے، اس کو کچھ تو الگ دیا ہے کہ تم ان جیسے نہیں ہو، تم ان سب پیدا کی ہوئی مخلوق سے بہتر ہو۔ کس رنگ میں بہتر ہو؟ کہ تمہیں میں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تمہیں میں نے اچھا برا بتایا اور تم پر چھوڑا کہ تم فیصلہ کرو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ ان دوسرے جانداروں کو یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی، اس لیے وہ انسان کی خدمت کے لیے یا انسان کے لیے قربان ہوتے ہیں، مگر انسان کسی کے لیے قربان نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ایک دن چڑھتا ہے وہ غروب ہوتا ہے، دوسرا دن چڑھتا ہے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، مہینے گزرتے جاتے ہیں، لیکن نہ تو ان کی اخلاقیات میں کوئی ترقی آتی ہے، نہ ان کی روحانیت میں، نہ ہی ان کے علم میں، نہ ہی ان کے ہنر میں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ترقی کی منازل دی ہیں ان میں سے کسی پر بھی وہ گامزن نہیں۔ فرینچ میں ایک محاورہ ہے، فرینچ زبان میں، کہ اگر آپ آگے نہیں جا سکتے تو پیچھے آ جائیں، اس جگہ پہ نہ رکے رہیں۔ یہ بڑا اہم محاورہ ہے کہ اگر آپ اس جگہ پر رک جائیں گے تو آپ کی زندگی رک جائے گی۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ آپ اس سے پیچھے آ جائیں، پھر سوچ سمجھ کر کہ آپ کے راستے میں کون سی رکاوٹ تھی، کس وجہ سے آپ رکے تھے، دوبارہ ہمت کر کے چڑھیں، اور پھر آپ وہ مشکل وہ وقت گزار لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بارے میں نہیں کچھ سوچنا، بعض ایسے ہیں سارا دن اگر کوئی کام کر لیا، کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا دن گزار دیا، رات ہوئی
وہ موبائل کے کو سراہنے رکھا اور اس پر کئی گھنٹے گزار دیے. صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, قرآن کی تلاوت کبھی کی کہ نہیں کی, لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نازل کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعامات سے نوازے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے, اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے, جو پکارتا نہیں اس کو اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتا. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ کبھی جائزہ لیا کہ میری کون سی دعا, کون سی مشکل, کون سا ایسا وقت تھا جب میں نے خدا تعالیٰ سے مانگا اور خدا تعالیٰ نے مجھے دیا؟ کتنی دعائیں میری قبول ہوئیں؟ اپنے بچوں کو کون سی ہم نصائح کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہمارا نظام جماعت ہے, جو اسلام کا پیدا کردہ نظام ہے, اس میں بہت برکتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ذکر میں آتا ہے کہ انہوں نے لسٹیں بنائی ہوتی تھی, فہرست بنائی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات نازل کیے ہیں, ان میں سے میں نے اتنوں پر عمل کر لیا ہے اور اتنے رہ گئے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جو کہتے تھے کہ صرف ایک خدا کا حکم ایسا ہے جس پہ میں ابھی تک عمل نہیں کر سکا. وہ حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی گھر کے دروازے پر جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور اگر اندر سے جواب آئے کہ تم چلے جاؤ, ابھی میں فارغ نہیں ہوں, یا بعد میں آنا, یا 3 دفعہ دروازہ کھٹکاؤ اور اندر سے جواب نہ آئے تو واپس آ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے میسر نہیں ہوا اپنی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس رنگ میں تربیت کی تھی کہ قرآن کریم کے 700 احکامات میں سے ایک حکم صرف ان کا رہ گیا تھا, اور اس کے لیے وہ سارا دن پھرتے تھے اور اپنے دوستوں عزیزوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کہ شاید کہیں سے یہ جواب مجھے مل جائے اور میرا یہ آخری جون سا ہے خدا کا حکم وہ بھی میں پورا کر لوں. نیکی کی یہ جستجو تھی, یہ تڑپ تھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں, اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ جو ان سے ہیں وہ تو آسمان کے ستارے ہیں, ان میں سے جس کی مرضی پیروی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت مل جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے قصیدے کے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ تو نے ان کو صادفتہم قوم کراؤس ذلۃ, کہ تو نے ان کو ایک گوبر کی مانند پایا, لیکن تیری تعلیم اور تیری تربیت کے نتیجے میں وہ سونے کی ڈلی بن گئے. کیسے بن گئے؟ جب انہوں نے کوشش کی, جب انہوں نے اپنا احتساب کیا, جب انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ترقی کرنی ہے. اگر 1 سال پہلے جو میرا علم تھا, روحانی علم, جماعتی علم, اور آج 1 سال بعد بھی وہ برابر ہے, تو وہ 1 سال میرا ضائع ہو گیا ہے. اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے کئی سال زندگی کے ضائع ہو گئے. ہمیں اپنی تربیت, اپنے بچوں کی تربیت کی طرف اپنے جائزے لے کر خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ایمانی حالت کیا ہے. اور جب ہم یہ کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کیا ہم میں خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے, کیا ہم تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل فرمانبرداری کرنے والے ہیں.
اور پھر ساتھ ہی ہماری نظر اپنے عمل کی طرف پھرنے والی ہونی چاہیے کہ کیا ہمارا ہر عمل اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق ہے، کہیں ہمارے عمل دکھاوے تو نہیں۔ بعض اوقات نظام جماعت کوشش کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کی جائے، ان کو بری باتوں سے روکا جائے، ان کی اس رنگ میں اصلاح کی جائے کہ وہ ایک مفید وجود بن جائیں، وہ مومن بن جائیں۔ لیکن ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ کوئی کون ہوتا ہے مجھے یہ نصیحت کرنے والا، اس نے خود دیکھا ہے وہ ایسے کا ہے، خود تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ یا اگر کوئی نظام کا عہدیدار کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے کا یہ مسئلہ پتہ لگا ہے، آپ کوشش کریں اس کو حل کرنے کی، تو بجائے اس کو وہ تحمل سے سنیں، وہ الٹا لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، میرا بچہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کی تربیت جو کوئی اس کی ہے تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہ کیا ہے اور میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اس نے جو کیا ہوا ہے، وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ ان گناہوں میں آگے بڑھے گا، ان بدیوں میں آگے بڑھے گا، ان بدکاریوں میں آگے بڑھے گا، اور نتیجہ ذلت ہوگا، رسوائی ہوگا۔ اس لیے جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکلنے کی راہیں بھی بتاتا ہے، اور ان کے بچوں کی اصلاح کے مواقع بھی دیتا ہے، اور ان کے بچے ترقی کرتے نظر بھی آتے ہیں۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے جو والدین اس بات پر بہت برا رویہ دکھاتے ہیں کہ کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے میرے بچے کو ایسے کہنے والا، ان کے بچے پھر کسی کام کے نہیں رہتے، پھر آخر پر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ خود غلط حرکتوں سے منع نہیں کریں گے، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو کل کو وہ آپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنیں گے اور جماعت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ ایک کہاوت ہے، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی ہے، لیکن اس میں سبق بہت پیارا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا دریا میں پھینکنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے، کہ یہ ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے، یہ تنگ کرتا رہتا ہے، اس سے میں جان چھڑا لوں۔ تو جب وہ دریا کے پل پر پہنچا اور پھینکنے لگا تو اس کے باپ نے کہا مجھے ادھر نہیں پھینکنا، مجھے وہ تھوڑا سا ادھر کر کے پھینک دو۔ اس بیٹے کو اور غصہ چڑھا کہ تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، میں تمہیں دریا میں پھینکنے لگا ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو ادھر نہیں پھینکنا ادھر پھینکنا، ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ اس کے باپ نے کہا کیونکہ میں نے اپنا باپ ادھر پھینکا تھا۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ فصل لگا رہے ہیں وہی آپ کاٹیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاص قسم کے لوگ ہیں، بعضوں کو اپنی دولت پر غرور ہوتا ہے، بعضوں کو اپنی جائیدادوں پر، بعضوں کو اپنے رشتہ داروں پر غرور ہوتا ہے، بعضوں کو اپنے خاندانوں پر حسب نظر پر غرور ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو سی ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرا اس چیز سے یا اس خاندان یا میں فلانے قبیلے کا ہوں۔ اور وہی لوگ
اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی بدنامی ان کا صحرا ہوتی ہے، اور ان کی نسل اسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے کہ ان کو کسی نے اچھی بات نہیں بتائی۔ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اس میں اس حدیث کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے کہ المسلم و میراث المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ ہم نظام کو ایک طرف رکھ دیں، جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، وہ کبھی بھی جھوٹی تعریف نہیں کرے گا۔ اگر رنگ کالا ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم بہت گورے ہو، یا گورا کر کے نہیں دکھائے گا۔ اگر داغ ہیں، کوئی اور نشان ہے منہ پر، تو وہ ایسے ہی دکھائے گا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنے بھائی کا آئینہ قرار دیا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی یہ غلطی کر رہا ہے، غلط رستے پر جا رہا ہے، تو اس کا کام ہے اس کو بتانا بھائی تم غلط کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ وہ اس کو حوصلہ دیں، پنجابی میں کہتے ہیں ہلا شیری دیں، کوئی نہیں کر توں، اپنے 2 منٹ کے لطف کے لیے، کہ بعد میں مل کر اس کا مذاق اڑائیں گے، یا یہ انتظار کریں گے جب یہ گرے گا پھر ہم نے ہنسنا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بھی بچانا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک عہدیدار نے بڑی پیاری مثال دی، مثال تو ہم نے سب نے سنی ہوئی ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے تو ایک غار میں پھنس گئے، اور وہ ایک پتھر آ کے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ کیسے یہاں سے نکلیں گے۔ تو پھر تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا ذکر شروع کیا، جس پر غار کا منہ کھلا، پہلے تھوڑا پتھر ہلا، پھر زیادہ ہلا، پھر آخری نے جب بات سنائی تو سارا ہل گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو کیا ہماری مثال انہی افراد جیسی نہیں ہے؟ ہم بھی ایک ایسی جگہ پر نہیں پھنسے ہوئے جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسے نکلنا ہے۔ یہ پریشانی والی بات نہیں ہمارے لیے۔ اگر کوئی شخص نمازیں نہیں پڑھتا، چندہ نہیں دیتا، جماعتی پروگرام پہ بلایا جائے، تربیت کے پروگراموں پہ بلایا جائے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سب بہتر کر دے گا؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کچھ لمحے کے لیے اس غار میں بند کر کے خیالی طور پر اور سوچنا چاہیے کہ میری کون سی نیکی مجھے یہاں سے نکالے گی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، ہم خود اس سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، خدا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اللہ رسول کا نام نہیں ہمارے گھر میں لیا جا رہا، اور امید یہ کریں کہ جس غار میں ہم بند ہیں وہاں سے ہم نکل جائیں گے، کیسے نکلیں گے؟ تو ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے گھر میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کون سی نیکیاں ہمیں بچائیں گی۔ کیا ہم بہت زیادہ نمازی ہیں؟ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سارے حکم مان رہے ہیں؟ کیا ہماری اولادیں ہمیں اس مشکل سے نکالنے کا باعث بنیں گی، یا اس مشکل میں ان کی وجہ سے ہم پڑے ہوئے ہیں؟
اگر ہم اس چیز کو سوچیں تو ضرور ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی تو نکلنے کا راستہ دے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔